بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگ روزہ افطار کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے ہمیشہ غالب رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ ناظرین، جو دودھ میں لسی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر الو سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ جو دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پیتا ہے اس کی زندگی 5 سال تک مزید بڑھ جاتی ہے۔ جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے اس کے چہرے کی جلد 90 سال تک نہیں پھٹے گی۔ ناظرین، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے دمہ کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ الائچی کے بیجوں میں تیل ہوتا ہے جو ہاضمہ، قبض اور معدے کے مسائل دور کرتا ہے، اور یہ الرجی میں بھی مفید ہے۔ اس کے بیج کو پیس کر آدھا چمچ سحری میں اور افطار میں استعمال بہت مفید ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کریں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ناظرین، جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ نہ کھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی بہترین عادتوں میں سے ایک مسواک کرنا ہے۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے، کیونکہ وہ بابرکت پھل ہے۔ اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ ناظرین، پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے، اور انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ لونگ پر نمک لگا کر چوسنے سے کھانسی بالکل ختم ہو جائے گی۔ بال بہت گرتے ہوں اور کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 2 دفعہ لگا لیا کریں۔ دماغی کام کرنے والے گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنا ہے تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر دل کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم کر دیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سنیل ایسا جانور ہے جو 3 سال تک سوتا ہے؟ شہد کی مکھی کی 8 آنکھیں ہوتی ہیں۔ رمضان میں فٹ رہنے کے لیے افطار کا آغاز کھجور اور تھوڑے سے پانی سے کریں۔ افطار میں پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ افطار کے فوری بعد چائے نہ پئیں۔ پروٹین کی مناسب مقدار جسم کو دینے کے لیے افطار میں چنے زیادہ کھائیں۔ ناظرین، جسم میں سخت گرمی ہو چکی ہو اور ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر
پانی کے ہمراہ استعمال کرنے سے جسم کی ساری گرمی زائل ہو جاتی ہے۔ جن کو معدے میں تیزابیت کی شکایت رہتی ہو تو انہیں چاہیے کہ روزانہ موسمی کا جوس استعمال کریں، اس سے معدے کی تیزابیت دور ہوتی ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے اور سیاہ خلقوں کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، گاجر کا جوس جلد کو صحت مند رکھتا ہے اور جلد کو بارونق رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس جلد کی جلن کا علاج کرتا ہے اور کھلے مسام کو بند کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز تلنے سے قبل اگر کڑھائی میں 2 سے 3 چمچ لیموں کا رس ڈال دیں تو تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا۔ کچن میں کام کے دوران اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ حصے پر پانی بہانے کی بجائے دہی لگائیں، فوری آرام ملے گا۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ ناظرین، اگر صحت مند رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی مانند کھاؤ اور رات کا کھانا غریبوں جیسا۔ 7 دن تک 7 عدد منقے رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خود کو بیمار محسوس کرتے ہیں تو آپ کو وٹامن سی کی ضرورت ہے، سبز مرچیں کھائیں۔ اگر نیند نہ آنے کا مسئلہ رہتا ہو تو بادام کھایا کریں۔ ناظرین، سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں فوراً مر جائیں گی۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں، 2 ہفتوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی اور کھجوریں نہیں کھانی چاہیے۔ مونگ پھلی خالی پیٹ کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے آپ امراض قلب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ناظرین، شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ رہتی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ تل ہوں تو چہرے کو لسی سے دھو لو، اس کے ساتھ خالص گلیسرین عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگاؤ اور گھنٹے بعد دھو لیں۔ داغ دبے 2 دن میں غائب ہو جائیں گے۔ اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبز الائچی کے چند دانے پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں عرق گلاب ملا لیں اور مریض کو پلا دیں۔ یہ پانی پینے سے بخار کے مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے اور داغ دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، سبزیوں کا رس پینے سے دبلی پتلی لڑکی کا بدن بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ رات کو وقت پر نہ سونے سے، نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا اس پر بڑھاپا آ جائے گا اور وہ سست مزاج ہو جائے گا۔ ناظرین، بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، صبح کے وقت 1 کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔